تو پتہ نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کنے نے، مثلاً کیا ہے، گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو. بہو سے کہیں تو کہتی ہے جی میں معاف کر دوں، اس کو معاف کر دوں، آپ کو بتاؤں اس نے تکلیف کتنی دی. مہربانی کرو ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو. اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے، ابے نے بھی ظلم کیے، اس نے بھی کیے. حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے. تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے معاف کیا، ہو گئی بات. اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرمہ حضور نے تجھے معاف کر دیا. کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر. وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، بڑا کرتے ہیں، پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں. مجھے معافی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بیوی پھر آئی، کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں، یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے، یہ سیرت صرف میرے رسول کی ہے کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا ہے. حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا. کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا، عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے، زرہ دے دیتے تھے، پگڑی دے دیتے تھے، چھڑی دے دیتے تھے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی. اگر کوئی مل جائے نا نشانی، محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں. کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا، اسے کہہ دے میں نے معاف کیا. اب اکرمہ کو معافی ہو گئی، وہ آ رہے ہیں. یوں اخلاق بدلتے ہیں، وہ آ رہے ہیں. یہاں کوئی بڑا آدمی آئے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں صاحب آ رہے ہیں، اب ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ اعلان چھوٹا کرتا ہے بڑے کے لیے. یہاں انوکھا باب ہے. اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، نبی پاک صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے، سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے. اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا. اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے نہ کرنا. اس کا تو ابا ہے نا، اس کا تو باپ ہے نا، کوئی بات نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی. کس کے لیے؟ صحابہ رو رہے ہیں، حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ وہ آ گئے، قدموں سے لگ گئے، کلمہ پڑھ لیا، کھول کے روئے. حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں، ہے نا معافی. اکرمہ مسلمان ہو گئے. پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا پہلے یہ اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی، اب حمایت میں لڑے گی. مجھے بتائیں ایک ایک گلی اکرمہ گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے، ایک ایک گلی. اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے، اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا، پچھلے داغ نہیں صاف کرنے. میں جاؤں گا، گلی گلی جاؤں گا، نگر نگر جاؤں گا، جھنڈا لے کے جاؤں گا. میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے. انقلاب آتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، طبیعتوں میں تغیر آتا ہے. کون کہتا ہے نہیں آتا؟ میں جاؤں گا. حمص میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرمہ لڑے، سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں، اور پھر حمص کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی. یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا، میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی. تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دیا کرتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے. اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے. جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ آگے بڑھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے. میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے. اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو
تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا. لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بات وہی ہے کہ کعبے گئے مدینے گئے کربلا گئے جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں اپنی عادات میں لائیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں یہ تو سیف اللہ ہے یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے. اس جذبے سے شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے. فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے. پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی. ہم بدل سکتے ہیں تبدیلی آ سکتی ہے ہمیں بدل جانا چاہیے. بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے میں بادشاہ ہوں. سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں. کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا بڑا پیار کرتا ہے سنا آپ سے کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے. کہا وہ بھی قبرستان میں. یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے. فرمایا وہ ننہال والے ددہال والے وہ ماموں وہ چاچو کا سب قبروں میں. آخری جملہ کہا فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا چڑھتی جوانی تھی قد اونچا تھا رنگ گورا تھا. ہارون رشید رو پڑے کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں. تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑھے ہوں اسے میں نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں. بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ. تو 97 میں وہ انتقال کر گئیں. دادا ابو چلے گئے اماں جی چلی گئیں ابا جی چلے گئے نانا چلے گئے پھپھا چلے گئے دوست چلے گئے. یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے اس سال نظر نہیں آتے رخصت ہو گئے. او سنگیو یہ تو ساری تیاری ہے ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے اب تو بال سفید ہونے کو. تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے وہ رستہ دکھاتا ہے. بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ تبدیلی اب آ جائے کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے. ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے. کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے. اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے. ساری زندگی دوسروں سے لڑتے دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی کچھ اپنے نفس پر بھی. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے رستہ بتا دیں. فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے. فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا. تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا اپنے آپ سے تو لڑ پہلے. اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. نبی پاک نہ تبدیلی کرتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں. حضور بدلنے. حضرت مازن ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا. امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا. ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں. کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ. بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی. لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ لے.
ओ सुकियां खजूरां उगा जामदे ते पत्थरां तो कलमा पढ़ा जामदे। फरमाया वो उन्होंने मुझे बुत ने भेजा है। हज़रत माजिन कहते हैं हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया तो मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरे अंदर कुछ कबाहतें भी हैं, किसी की चीज़ देख के मेरा जी ललचा जाता है, मैं चोरी कर लेता हूँ, बदकारी का भी मिजाज है, शराब नोशी भी हो जाती है। कहते हैं हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मेरे लिए दुआ कर दी। आप फरमाते हैं गर्दन ऊंची थी, कभी नीची नहीं हुई थी, पर वो कलमे की क्या बरकत आई कि ऐसा सर झुका कि वो झुका ही रहा। ऐसी तब्दीली आई कि आ गई, नफरत हो गई। कहते हैं हराम माल आता है तो मेरी तबीयत पे बोझ बन जाता है। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हम ना, हमारे यहाँ लोगों का अजीब मिजाज है, वो अपना माइंड सेट कर लेना, कभी ज़हन बना लेना ये चीज़ हराम है तो वो कभी भी हलक से नीचे ही ना जाए। आप गोश्त खा रहे हो और बड़ा अच्छा पका हुआ है, बेहतरीन मसाला जात लगे हुए हैं, बेहतरीन, आप खा रहे थे गोश्त, कोई बंदा आपके कान में आके कह दे सदके का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? भाई गोश्त तो वही है, ये कैसे बदल गया? क्योंकि आपके ना वहाँ कंप्यूटर में फिट है कि सदका मेरे लिए दुरुस्त। आप वो कहते हैं ये तो फॉर्म बन गया। भाई ये क्या बन गया? चलें इससे भी आगे चलते हैं। आप खा रहे थे गोश्त और बड़ा लुत्फ आ रहा था तो किसी ने कह दिया कि तो जानवर ठीक ही नहीं था, बीमार था या हराम था, ज़िबा ही नहीं किया था, सही तौर पर ऐसे ही इसको पका दिया, मर गया था। तो अब तो ये हाल होता है कि उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि नफीस तबीयत पर ना सदके का गोश्त फिट होता है ना हराम फिट होता है, क्योंकि तबीयत नफीस है ना। बस इस बात को समझ लें, जिस तरह हराम बकरा तबीयत पे फिट नहीं ना होता, इस तरह करोड़ हराम भी तबीयत पे फिट नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ भी हराम आ जाए तो फिट। जिस दिन 2 करोड़ पर भी उल्टी आने लग गई ना, जिस दिन हराम जगह पर कब्जा करते भी क्या आने लग गई, जायका बदलने लग गया, कंप्यूटर में फिट हो गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बंदा देख के फतवा होता है। यहाँ कोई गरीब ईसाई हो ना, माड़ा बेचारा गली में झाड़ू दे के रोटी कमाता है, तो लोग मसला पूछते हैं, कहते हैं मौलवी साहब साई ना रोटी खानी जायज़ है? तो मैं फिर उन लोगों से आगे से पूछ लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये बताओ अमेरिका का सदर भी ईसाई है, उसके साथ जायज़ है? इतने वजीर मशीर वज़राए आज़म मुल्कों के जाके खाते हैं, कभी आपने मसला पूछते देखे? वहाँ तो जो मौलवी मुशीर बने हुए वो भी बैठे होते हैं बीच में, वो भी बैठे होते हैं, अब भी इनसे पूछो। लेकिन हमारा मिजाज ये बन गया है कि गरीब के हक में मसला और है और अमीर का मामला है तो मामला और इससे निकले। यानी अगर 5 रुपए किसी के गिर जाएं तो वो वापस करने भी जरूरी है, और 5 करोड़ गिर जाएं तो वो भी। वो हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि एक साहब थे, उनको ना बड़े कीमती जूते का एक पैर मिल गया कहीं से गिरा हुआ। उन्होंने वो कीमती पाँव जूते का गिरा हुआ उठाया और वो बंदा तलाश करने लगे किसका गिरा है। देर तक वो ढूंढते रहे एक पाँव किसका है, थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरा पाँव भी मिल गया। फिर उन्होंने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। उन्होंने कहा दोनों हो गए हैं, अब ये काम आएगा, लिहाजा